گھر میں اکثر کوئی کاغذ یا کوئی ڈبی آتی ہے کہ جس پر کعبہ شریف یا مدینۃ المنورہ کی تصویر ہوتی ہے یا کوئی آیت قرآنی ہوتی ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو احترام کے ساتھ ضائع کر دو، اس کو احترام کے ساتھ ضائع کر دو۔ ضائع کرنے کی بہت سی ہے، احترام کے ساتھ ضائع کرو۔ دفن کر دی، ایسی چیز دفن کر دی، یہ بھی احترام کے ساتھ ضائع کر دی۔ ایسی چیز جلا دی تو احترام کے ساتھ ضائع کر دی۔ ایسی چیز پرانے زمانے میں کچی سیاہی سے لکھتے سے ایسی چیز دھل سکتی ہے، وہ تحریر دھو ڈالی، یہ بھی احترام کے ساتھ ضائع کر دی۔ قرآن کریم کی کوئی مضمون ہے، آرٹیکل ہے، کوئی کتاب ہے، اس میں قرآن کی آیتیں ہیں تو اس کو جلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف قرآن یا قرآن کی آیتوں کو جلانا نہیں چاہیے، ان کو جلانا یہ احترام کے خلاف ہے۔ گاربیج بھی نہیں کر سکتے، براہ کرم اس بارے میں ہدایت دیجیے، دے دی ہدایت کہ اسے احترام کے ساتھ ضائع کرو۔ ایک مسئلہ سمجھو، کعبہ شریف اور روضہ اقدس کے فوٹو دو طرح کے ہیں، ایک ریئل، ایک ویسے بوگس۔ ریئل یعنی وہیں سے کیمرے نے کھینچے ہیں، اور ایک بوگس کا مطلب کسی بھی پینٹر نے برش لے کر کے کعبہ بنا دیے، چاہے ریئل ہو چاہے ویسے ہی ہو، ڈمی ہو، یہ ڈمی ہوتی ہے، چاہے ڈمی ہو چاہے ریئل ہو، توہین نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ تعظیم کا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کعبہ شریف جو مکے میں کھڑا ہے وہ قابل احترام ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کعبہ کا فوٹو بنا لیا جائے یا ڈمی بنا لی جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز نہیں کہ تبرکن اسے ہاتھ لگاؤ، تبرکن اسے چومو، یہ معاملہ اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ شبہ اور ذی شبہ کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ہیں اور اندر آپ کا عکس ہے، وہ عکس اور آپ دونوں کے احکام مختلف ہیں، دو ایک نہیں ہیں۔ کیسے الگ ہیں الگ، بہت غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا دونوں الگ ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر یہ آئینے کے سامنے کھڑا وہ ہے یا آئینے کے اندر دکھ رہا ہے وہ ہے؟ کون شوہر ہے عورت کا؟ باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ جو ادھر کھڑی ہے وہ ہے یا اندر نظر آ رہی وہ ہے؟ یہ ایسی مثالوں میں غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا دونوں میں فرق ہے۔ اور اب تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ پہلے تو آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں تو اندر سے بھی ہٹ گئی، لیکن اب ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں اور آپ کا فوٹو اندر برقرار ہو جائے۔ کیمرے کے سامنے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں یا موبائل میں جو کیمرہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا عکس ہی تو اس کے اندر آتا ہے، آپ تو باہر ہیں، آپ کا عکس اس کے اندر آیا۔ اب آپ نے کیپچر کا بٹن دبا دیا، اب آپ جائیے، آپ اندر آ گئے۔ اب تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، آپ کھڑے ہیں آپ الگ ہیں، اور آپ کے اندر جو شبہ نظر آ رہی وہ الگ ہے، اور دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ اب وہ احکام کیا ہیں؟ وہ لمبا مضمون ہے،
مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ کعبہ شریف جو وہاں ریئل مکہ میں کھڑا ہے اس کے احکام اور اس کے فوٹو کے احکام الگ ہیں. مدینہ شریف گنبد خضرا قبر اطہر جو وہاں ہے اس کے احکام الگ ہیں، اور اس کا آپ فوٹو لیں تو اس کے فوٹو کے احکام الگ ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چپلیں کیسی تھی؟ نقشہ نعل مبارک، حضور کی چپلوں کا نقشہ کتابوں میں چھپتا ہے. اس نقشے کو لوگ سر پہ رکھتے ہیں، ادباً کھڑے ہوتے ہیں، اس کے توسل سے دعا کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں. اس کو میں سمجھا رہا ہوں. دیکھو حضور کی چپل کا اگر اتنا ٹکڑا بھی مل جائے حضور کی اصلی چپلوں کا تو وہ ہمارے لیے پوری دنیا سے بہتر ہے. لیکن حضور کی چپلوں کا برش لے کر کے ایک فوٹو بنا دیا. اللہ جانے حضور کی چپلیں کیسی تھی. یہ تو سب بکواس ہے. میں نے ساری حدیثیں چپلوں کی پڑھی ہیں، چاہے ان حدیثوں سے بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی چپلوں کی شکل کیا تھی. بس یہ ہے کہ حضور کی چپلوں میں 2 تسمے تھے، لہو قبالان. حضور کی چپلوں میں 2 تسمے تھے. بھئی اتنا ہی. 2 تسمے تھے، کہاں سے شروع ہوتے تھے، کہاں گھستے تھے، کن کن انگلیوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے، کوئی تفصیل حدیثوں میں نہیں. لوگوں نے ایک فرضی شکل نعل مبارک کی بنا دی اور پھر اسے تبرک شروع کر دیا. یہ سب غلط ہے. حضور کی اصلی چپل کا ایک ذرا سا ریشہ بھی مل جائے تو پوری دنیا سے ہمارے لیے زیادہ سعادت کی بات ہے. لیکن جو ہم نے اپنے برش سے، پینٹر نے اپنے برش سے ایک فرضی شکل بنا دی کہ حضور کی چپلیں ایسی تھی، ان میں برکتیں کہاں سے آ گئی؟ ان کو سر پہ رکھ کر کھڑا ہونا، ان کو وسیلے سے دعا مانگنا، یہ صحیح نہیں. اور یہ صرف چپل مبارک کے لیے، وہ جو نعل مبارک کا نقشہ ہے اسی کے لیے مسئلہ خاص نہیں ہے. کعبہ شریف کا نقشہ، اس کے ساتھ وہ احترام کا معاملہ نہیں. روضہ اقدس کا نقشہ، اس کے ساتھ وہ اصلی ہو تو بھی نہیں. کیوں؟ شبہ اور ذی شبہ کے احکام الگ ہوتے ہیں. لیکن سنو، چاہے وہ اصلی کعبہ کا فوٹو ہو چاہے بناوٹی ہو، اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ اگر آپ اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کریں گے، شبہ کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ توہین کا معاملہ کریں گے تو آہستہ آہستہ اصل کی توہین آئے گی دماغ میں. دیکھو آج کل کہ جب کسی پبلک ناراض ہوتی ہے کسی لیڈر سے تو اس کا پتلا جلاتی ہے. تو پتلا جلانے سے کیا ہوتا ہے جبھی تو ساری دنیا کوئی بیوقوف تھوڑی ہے. وہ اس لیڈر کی لوگوں کے ذہنوں میں اس سے عقیدت ختم کرنے کے لیے پتلا جلاتی ہیں اور اس سے وہ عقیدت گھٹتی ہے. میرے بھائیو، اسی طریقے سے اگر آپ کعبہ کے فوٹو کے ساتھ یا چپل مبارک کے فوٹو کے ساتھ یا روضہ اقدس کے فوٹو کے ساتھ، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے بوگس ہو، توہین کا معاملہ نہیں کریں گے. توہین کا معاملہ کرو گے تو آہستہ آہستہ دل میں سے عظمت کم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے جو مسلح آتے ہیں جن پر کعبہ کی، بیت المقدس کی فرضی تصویریں ہیں، یہ مسلح میں تصویریں کعبہ کی ہیں، بیت المقدس کی، کوئی اصلی تھوڑی ہیں، تو فرضی ہیں سب. ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور اس پر پیر رکھ کر کھڑا ہونا، اس پر بیٹھنا، یہ بھی نہیں چاہیے. اس لیے یہ مسلح استعمال ہی نہیں کرنے کے. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، بہت پرانا قصہ ہے. ٹرین میں 2 بینچ ہوتی، اس کے بیچ میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے، تو میں نے درخواست کر کے وہاں میں نے مصلی بچھایا اور میں نماز پڑھ رہا. تو دائیں بائیں ہندو بیٹھے ہوئے، تو وہ مصلی میں کعبہ کا فوٹو تھا. اس کعبہ کے اندر بیچ میں، وہ پوری مسجد کے بیچ میں کعبہ بھی نظر آ رہا. تو میں نماز پڑھ رہا، ایک ہندو نے دوسرے ہندو سے کہا اشارہ کر کر کہ وہ جو فوٹو ہے اس کے بیچ میں وہ جو کالا کالا ہے، یہ مسلمان اس کو پوجتے ہیں.
یہ ایک ہندو نے دوسرے ہندو کو سمجھایا، میں نماز میں سن رہا، اس دن سے میں نے وہ مصلی تو چھوڑ ہی دیا، باقی اگر کبھی استعمال بھی کیا تو سفر میں لے کر کبھی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس نے غلط تھا، وہ سمجھا ہم اس کو پوجتے ہیں۔ کعبہ کو ہم نہیں پوجتے، کعبہ کی طرف منہ کرتے، پوجتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی اللہ کی ہے۔ اہل نظر قبلہ کو قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ جو بیت اللہ شریف قبلہ ہے، قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ نما ہے، قبلہ دکھلاتا ہے، اللہ کی طرف ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ تو ہم تو کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے نہیں۔ اس نے سمجھایا کہ یہ بیچ میں کالا کالا ہے، اس کو یہ مسلمان پوجتے ہیں، اس لیے یہ اول سفر میں کسی غیر مسلموں کے سامنے یہ مصلی استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی استعمال کرو تو اس جگہ کی توہین مت کرو، اس پر پیر رکھ کے مت کھڑے ہو، اس پر بیٹھو مت، اور یہ بچنا ممکن نہ ہو تو مصلی استعمال ہی مت کرو۔ بہرحال میں نے یہ کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ضائع کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، مگر اہانت نہیں ہونی چاہیے، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ توہین کیے بغیر ایسی چیزیں ضائع کرو۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، مثلا جلا دینا، یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن اس سے قرآن پاک مستثنا ہے، اور قرآن پاک جبکہ قرآن کی صرف آیت ہے یا قرآن پاک ہے، وہ نہیں جلانا۔ لیکن اگر کسی مضمون کے ضمن میں قرآن کی آیتیں ہیں تو اسے جلا سکتے ہیں، وہ آیت جلانا نہیں ہے، وہ تابع ہو گئی، پورا مضمون جلا ہے۔ ایک طریقہ تھا کنووں میں ڈالنے کا، اب یہاں تو کنویں ہیں ہی نہیں، تو جھیلوں میں ڈالنے کا اور دریاؤں میں ڈالنے کا تو حکومت منع کرتی ہے، پولیوشن ہو جاتا ہے۔ اگر سبھی جا کے جھیل میں ڈالیں گے تو اسی جھیل سے پانی پیتے بھی ہیں، اور پھر یہ چیزیں ڈالیں گے تو پولیوشن ہوگا۔ بس اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، ایک پاؤڈر آتا ہے، جنگل میں جا کے گڑھا کھودو، وہ جو ایسی سب چیزیں ہیں کسی مسجد میں سب جمع کرو، اور سب محلے کی طرف سے یہ سروس مسجد انجام دے، جنگل میں گڑھا کھود کر ڈال کر وہ پاؤڈر اس پر چھڑک دیا، مٹی بھر کر کے آ جائے، ہفتے کے بعد اندر ختم ہو جائے۔ جہاں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں وہاں میت کو دفن کر کے بھی وہ پاؤڈر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو 1 مہینے میں اندر میت ختم۔ بہرحال یہ شکلیں ہیں، اس کے علاوہ آپ سوچیں، آپ کے ذہن میں اور بھی بہتر شکلیں آ سکتی ہیں۔ غرض توہین نہیں کرنی، احترام کے ساتھ ایسی چیزیں ضائع کرو۔